السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ حزب اللہ اسرائیل کشیدگی، خطے میں جنگ پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے۔ گولان پہاڑیوں پر حملے کو حزب اللہ نے کیا مسترد، 10 اسرائیلی ہوئے حملے میں ہلاک۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے پناہ گزین اسکول پر حملے، 30 سے زائد فلسطینی شہید۔ رافع اور شمالی غزہ میں اسرائیل کی بمباری سے اب تک 80 سے زائد فلسطینی شہید۔ لبنان میں کوئی بھی نئی عسکری مہم جو غیر متوقع نتائج کا باعث بن سکتی ہے، ایران نے اسرائیل کو کیا خبردار۔ ٹرمپ کو شکست دینا ایک مشکل مرحلہ ہوگا، لیکن میری صدارتی مہم ریپبلکن امیدوار کے بے دریغ جھوٹ پر غالب ہوگی، امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے کیا اعتراف۔ مسیحی باہر نکلیں اور صرف اس بار مجھے ووٹ دے دیں، ٹرمپ کی اپیل، کملا ہیرس پر لگائے بے بنیاد الزامات۔ اور شمالی کیلیفورنیا میں آتش زدگی، امریکہ میں جنگلات میں لگنے والی سب سے بڑی آگ دیا قرار۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسرائیلی فضائیہ نے گولان کی پہاڑیوں پر راکٹ حملے کے بعد لبنان میں حزب اللہ کے متعدد مبینہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ نے اس راکٹ حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ حزب اللہ اسرائیل کشیدگی کے دوران خطے میں جنگ پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ اسرائیلی فضائیہ نے گولان کی پہاڑیوں پر راکٹ حملے کے بعد لبنان میں حزب اللہ کے متعدد مبینہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ نے اس راکٹ حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے درمیان خطے میں جنگ پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ مقبوضہ گولان پہاڑیوں پر کیے گئے ایک راکٹ حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ مہلوکین میں بچے بھی شامل ہیں۔ اس حملے میں ہفتے کی شام گولان کی پہاڑیوں پر واقع علاقے مجدل شمس کے دروز نامی قصبے میں فٹ بال کے ایک میدان کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد اسرائیلی ایئر فورس نے ہفتہ اتوار کی درمیانی شب لبنانی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کے مبینہ ٹھکانوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق جن اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے ان میں ہتھیاروں کے ذخیروں کے ساتھ ساتھ جنگی ٹھکانے شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اس حوالے سے میسنجر ایپ ٹیلی گرام پر ویڈیو فوٹیجز شائع کی ہیں، تاہم اسرائیلی دعووں کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو پائی ہے۔ اسرائیل نے مقبوضہ گولان پہاڑیوں پر حملے کا الزام ایرانی حمایت یافتہ لبنانی تنظیم حزب اللہ پر لگا دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا، اس کارروائی کے بعد ہم تمام ریڈ لائن عبور کر لیں گے۔ انہوں نے مزید کہا، یہ ایک فوج دوسری فوج سے نہیں لڑ رہی ہے، بلکہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو جان بوجھ کر شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ تاہم حزب اللہ نے اس مہلک حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو امریکہ سے قبل از وقت واپس وطن لوٹ پہنچے۔ انہوں نے اپنی سیکیورٹی کابینہ کا بھی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا مطابق غزہ میں جاری جنگ کا سبب بننے والے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد مقبوضہ گولان پہاڑیوں پر کیے گئے حملے کو اسرائیلی شہریوں پر سب سے مہلک حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایران نے اسرائیل کو خبردار کر دیا کہ وہ لبنان میں کوئی نئی مہم جوئی شروع نہ کرے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنان نے ایک بیان میں کہا، اسرائیلی حکومت کا کوئی بھی جارحانہ اقدام خطے میں عدم استحکام، عدم تحفظ اور جنگ کا دائرہ وسیع کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے نمائندوں نے بھی دونوں فریقین سے زیادہ تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے پناہ گزین اسکول پر حملے کے نتیجے میں 30 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے زیر البلح میں پناہ گزین اسکول پر حملہ کیا، جس میں 30 سے زائد فلسطینی شہید اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے رافع اور شمالی غزہ میں بھی بھاری بمباری کی، جس میں کل سے لے کے اب تک 80 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ وہیں خان یونس کے مشرقی علاقوں میں ایک ہفتے سے جاری بمباری میں 170 سے زائد فلسطینی شہید اور 2 لاکھ فلسطینی دوبارہ در بدر ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس کا مغربی علاقہ بھی خالی کرنے کا کہا ہے۔ ایران نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ لبنان میں کوئی بھی نئی عسکری مہم جو غیر متوقع نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان
ناصر کنانی نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے لا علمی پر مبنی کسی بھی اقدام سے خطے میں عدم استحکام، عدم تحفظ اور جنگ کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ ایسے احمقانہ رویے کے غیر متوقع نتائج اور اس پر رد عمل کا ذمہ دار اسرائیل ہوگا۔ غزہ کے اسپتالوں میں رضاکارانہ خدمات انجام دینے والے امریکی ڈاکٹروں اور نرسوں نے وائٹ ہاؤس کو خط لکھ کر غزہ میں فوری جنگ بندی اور اسلحہ کی فراہمی پر پابندی کا مطالبہ کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق 45 امریکی ڈاکٹرز اور نرسوں کے گروپ نے صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کملا ہیرس کو خط لکھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق خط میں کہا گیا ہے کہ ہم نے غزہ میں جو دیکھا اس پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ غزہ میں بچوں کو جان بوجھ کر زخمی کیا گیا۔ ہم میں سے ہر ایک نے روز ایسے بچوں کا علاج کیا جنہیں سر اور سینے میں گولی ماری گئی۔ امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے اعتراف کیا ہے کہ اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینا ایک مشکل مرحلہ ہوگا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ یہ نئی صدارتی مہم ریپبلکن امیدوار کے بے دریغ جھوٹ پر غالب ہوگی۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے اعتراف کیا ہے کہ اگرچہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینا مشکل مرحلہ ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا یہ نئی صدارتی مہم ریپبلکن امیدوار کے بے دریغ جھوٹ پر غالب رہے گی۔ امریکی ریاست میساچیوس میں ایک فنڈ ریزنگ تقریب سے خطاب میں ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کملا ہیرس نے کہا، اس انتخابی دور میں ہم کمزور پارٹی ہیں، لیکن اس مہم کو لوگوں کی طاقت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا ٹرمپ میرے متعلق بے دریغ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں اور جو کچھ وہ خود ان کا ساتھی کہہ رہا ہے وہ سراسر عجیب ہے۔ واضح رہے کہ ریپبلکن امیدوار ٹرمپ نے کملا ہیرس پر الزام لگایا ہے کہ وہ نومولود بچوں کا قتل قانونی قرار دینا چاہتی ہے، جبکہ نائب صدر اس خط حمل کے حق کی حامل ہیں۔ کملا ہیرس اپنی انتخابی مہم میں بھی اس خط حمل کے حقوق کی حمایت میں بات کرتی آئی ہیں، جبکہ سپریم کورٹ میں ٹرمپ کے نامزد کردہ خدامت پسند ججوں نے سال 2022 میں یہ حق خواتین سے واپس لیتے اس عمل کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا۔ کملا ہیرس نے ٹرمپ کو چیلنج کیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر صدارتی مباحثے میں شریک ہو اور ان کا مقابلہ کریں۔ نائب صدر نے کہا امید ہے کہ ٹرمپ اس پر غور کریں گے کیونکہ ہمیں بہت سے معاملات پر بات کرنی ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ نے سینیچر کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا وہ کھلے مقامات منعقدہ انتخابی ریلیوں میں شرکت کرتے رہیں گے اور سیکریٹ سروس نے اپنے آپریشن میں تیزی لانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ آزادی اظہار رائے یا اجتماع کو روکے، اس میں رکاوٹ ڈالے۔ کملا ہیرس کو ایک ایسے حریف کا سامنا ہے جو 2016 میں صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے ہی دوبارہ منتخب ہونے کی مہم چلاتے آئے ہیں۔ جو بائیڈن کی صدارتی دور سے دستبردار ہونے کے بعد سابق صدر اوباما اور ان کی اہلیہ مشل اوباما جیسی اہم شخصیات نے بھی کملا ہیرس کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ سابق امریکی صدر اور ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مسیحی باہر نکلیں اور صرف اس بار مجھے ووٹ دیں۔ انہوں نے دوبارہ ایسا نہیں کرنا پڑے گا۔ ریاست فلوریڈا میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ میں مزید 4 سال میں سب ٹھیک کیا جائے گا، آپ کو مزید ووٹ نہیں دینا پڑے گا۔ اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ریلی میں خطاب کرتے ہوئے اپنا زیادہ تر وقت ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کملا ہیرس پر تنقید اور الزامات لگانے پر گزارا تھا۔ ایران میں جاری گرمی کی لہر کے باعث آج سرکاری اداروں اور بینکوں میں چھٹی ہوگی۔ ایران میں کئی روز سے گرمی کی شدید لہر جاری ہے۔ کئی صوبوں میں درجہ حرارت 45 ڈگری تک جا پہنچا ہے۔ گزشتہ 2 روز میں گرمی کی شدت سے متاثر ہو کر 225 افراد اسپتالوں میں داخل ہوئے۔ ایران میں ہفتہ وار تعطیل جمعے کو ہوتی ہے، لیکن ملک میں جاری ہیٹ ویو کے باعث آج اتوار کو سرکاری دفاتر اور بینکوں میں چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے۔ شمالی کیلیفورنیا میں آتش زدگی کو امریکہ میں جنگلات میں لگنے والی سب سے بڑی آگ قرار دیا گیا ہے۔ 24 جولائی کو لگنے والی آگ اب تک 3.5 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر پھیل چکی ہے۔ پارک فائر میں 24 گھنٹوں میں آگ سائے کا دگنا سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے اور اب تک 3.5 لاکھ ایکڑ اراضی تک پھیلنے والی آگ پر صرف 10% تک قابو پایا جا سکا ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ پارک فائر سے اب تک 134 اسٹرکچر تباہ ہو چکے ہیں۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ موجودہ سیاسی صورتحال کے باوجود اکتوبر میں شیڈول ویمنز T20 ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔
بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں سیاسی بے امنی کے باوجود پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ شیڈول کے مطابق ویمنز T20 ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے پورے اعتماد ہیں۔ قادر ہے کہ بنگلہ دیش میں ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد ICC نے صورتحال کا جائزہ لینے کا عندیہ دیا تھا۔ ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ 3 سے 20 اکتوبر تک بنگلہ دیش میں شیڈول ہے۔ فلپائن اور تائیوان میں سمندری طوفان گیمی کے نتیجے میں آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے جانی نقصان 42 تک ہو گیا ہے۔ فلپائنی پولیس کی جانب سے دیے گئے بیان میں بتایا گیا ہے کہ سمندری طوفان گیمی کے نتیجے میں آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے جان کی بازی ہارنے والے افراد کی تعداد 34 ہو گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سیلاب زدہ محلوں میں کچھ لوگ ڈوبنے یا بجلی کے جھٹکے لگنے کے نتیجے میں ہلاک ہوئے اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ مشرقی چین میں فوجیان کے علاقے میں سمندری طوفان گیمی کی وجہ سے تقریباً 2,90,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ حزب اللہ اسرائیل کشیدگی، خطے میں جنگ پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے۔ گولان پہاڑیوں پر حملے کو حزب اللہ نے کیا مسترد، 10 اسرائیلی ہوئے حملے میں ہلاک۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے پناہ گزین اسکول پر حملے، 30 سے زائد فلسطینی شہید۔ رافع اور شمالی غزہ میں اسرائیل کی بمباری سے اب تک 80 سے زائد فلسطینی شہید۔ لبنان میں کوئی بھی نئی عسکری مہم جو غیر متوقع نتائج کا باعث بن سکتی ہے، ایران نے اسرائیل کو کیا خبردار۔ ٹرمپ کو شکست دینا ایک مشکل مرحلہ ہوگا، لیکن میری صدارتی مہم ریپبلکن امیدوار کے بے دریغ جھوٹ پر غالب ہوگی، امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے کیا اعتراف۔ مسیحی باہر نکلیں اور صرف اس بار مجھے ووٹ دے دیں، ٹرمپ کی اپیل، کملا ہیرس پر لگائے بے بنیاد الزامات۔ اور شمالی کیلیفورنیا میں آتش زدگی، امریکہ میں جنگلات میں لگنے والی سب سے بڑی آگ دیا قرار۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔